السلام علیکم پیارے ویورز۔ عارفہ کی استانی سبق کا نام ہے۔ عارفہ کی استانی بڑی ہوشیار ہیں، دین کی باتیں یوں سمجھاتی ہیں کہ سب بچے خوشی خوشی سن لیتے ہیں۔ اس وقت یہ تیمم کا سبق پڑھا رہی ہیں، سنو۔ اگر پانی جنگل میں ہو اور آس پاس بھیڑیا، شیر، ریچھ، دیوانہ کتا اور کوئی خونخوار جانور بیٹھا ہو، اگر بخار ہو یا زخم ہو کہ پانی نقصان کرے، اگر پانی بک رہا ہو اور دم نہ ہو، یا پانی خریدنے سے سفر کا کرایہ کم ہو جائے، اگر 1 میل تک پانی نہ ملے، اگر پانی ساتھ میں ہو اور ڈر ہو کہ راستے میں پانی نہ ملے گا اور پیاس کی تکلیف بھی جان لیوا ہوگی، اگر کنواں ہو اور رسی ڈول نہ ہو تو ان سب حالاتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تیمم کیسے کریں، کیسے کیا جائے؟ پاک زمین پر، پاک ریت پر، پاک پتھر پر، چونے پر، گیرو پر یا ایسے کپڑے پر جس پر مٹی یا ریت جمی ہو۔ مٹی کے ٹھیکرے پر، مٹی کے گھڑے یا مٹکے پر، پکی اینٹ پر یا چوکے پر جسے گما بھی کہتے ہیں۔ پہلی دفعہ اپنے دونوں ہاتھ ماریں اور منہ پر مل لیں۔ دوسری دفعہ دونوں ہاتھ ماریں اور دونوں ہاتھوں کو کہنی تک مل لیں۔ پہلی دفعہ دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ۔ چوڑیاں، کنگن یا اور کوئی زیور ہاتھ میں ہو تو زیور کو ہلا ہلا کر ملنا چاہیے۔ ناخن برابر بھی جگہ نہ چھوٹنے پائے۔ انگوٹھیاں، چھلے اتار کر تیمم کیا جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ جگہ چھوٹے گی نہیں۔ جب مٹی یا ریت پر ہاتھ ماریں تو ہاتھ جھاڑ لیں۔ یہ نہ کریں کہ بھبھوت مل جائے۔ تانبے کے برتن، سونے یا چاندی کے برتن، لکڑی کے تختے اور ایسے کپڑے پر جس پر گرد نہ ہو تیمم نہیں ہوتا، لیکن اگر ان پر اتنی گرد ہو کہ ہاتھ مارنے پر اڑے اور ہتھیلیوں پر لگ جائے تو تیمم ہو جائے گا۔ تیمم کرتے وقت جی میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں نماز کے لیے تیمم کرتی ہوں۔ سامان میں پانی موجود ہو اور یاد نہ رہا ہو، تیمم سے نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے تو وضو کر کے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اگر نماز میں یاد آ جائے تو نماز لوٹا لو۔ نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہو اور پانی تھوڑی دور پر مل جانے کی امید ہو تو پانی سے وضو کر کے قضا نماز پڑھنی چاہیے۔ تیمم نہ کریں بشرطیہ کہ پانی 1 میل سے کم ہو۔ قرآن مجید بغیر وضو یا تیمم کے چھونا نہ چاہیے۔ پڑھ لینے میں حرج نہیں ہے۔ دانتوں سے خون آتا ہے۔ بعض عورتوں کے دانتوں سے خون آتا ہے اور کلی کرنے سے بھی بند نہیں ہوتا۔ وہ کہا کرتی ہیں کہ نماز کیسے پڑھیں، خون تو کلی کرنے سے بھی نہیں رکتا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کلی نہ کریں گی تب بھی وضو ہو جائے گا۔ نماز چھوڑنے کا یہ بہانہ نہ بنائیں۔ چھاتی سے دودھ نکلا۔ بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ چھاتی سے دودھ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کوئی نجس چیز ہو اور نکلے، جیسے پیپ یا خون یا پیشاب، تو بے شک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دودھ تو پاک چیز ہے۔ آج کے ہمارے سبقات ختم ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔